نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک سجدہ جو تمہیں ہزار سجدوں سے نجات دے، جب آپ دل سے ساری قوم مل کے دعا کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آج پوری قوم کی ایک ہی بات پہ نظر تھی کہ اللہ تعالیٰ عزت رکھنا، اور ایک شخص کی ایک نماز نے پوری قوم کو کتنی عزت بخشی ہے۔ بے شک آپ سب نے عبادت کی ہوگی، سب نے نفل مانے ہوں گے، سب نے دعائیں مانگی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کی قبولیں کرتا ہے، مگر ایک شخص نے جو گراؤنڈ میں نماز پڑھی ہے اس کی برکت دیکھے۔ انشاءاللہ جس طرح آج پاکستانی قوم کی دعاؤں سے دشمن کا غرور، تکبر خاک میں ملا ہے، اسی طرح انشاءاللہ کشمیر میں بھی یہی ہوگا۔ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ طاقت سے، جبر سے، ظلم سے، قتل و غارت گری سے، عصمت دری سے کشمیر کو دبا لے گا، کشمیر کی آزادی کو مسل دے گا، کشمیر پر قبضہ کر لے گا۔ تو یاد رکھو، کئی سو سال تک ہندوستان پر انگریز قابض رہے، مگر مسلمانوں نے کبھی شکست نہیں مانی، وہ اپنی جدوجہد جاری رکھی انہوں نے۔ حالانکہ اس تمام عرصے میں ہندو اپنی چال بازی سے، اپنی بے غیرتیوں سے، اور جو ان میں ایک ہر ایک کو پوجا کرنے کی جو عادت ہے، وہ گوروں کو پوجا کرتے اپنے فائدے اٹھاتے رہے، اور جب آزادی کا وقت آیا تو انہوں نے پورے ہندوستان کو دبوچنے کا جو ارادہ بنایا ہوا تھا اس کو قائد اعظم قبل از وقت ہی مان گئے تھے، وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مسلمان ہند کو بتایا تھا کہ آپ پوری زندگی کافر کو یہی بتاتے گزر جائے گی کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، مگر یہ قوم جو مسلمان کے ہاتھ لگنے سے کہتی ہے کہ ہماری چیزیں پلید ہو گئی ہیں، پرشت ہو گئی ہیں، پلید ہو گئی ہیں، مگر جہاں مطلب ہو، تمام مغلیہ شہنشاہوں کے گھر جو ان کی لونڈیاں تھیں، ان کی بیگمیں تھیں، جن سے یہ شہزادے پیدا ہوئے، سب ہندو تھے، وہاں کوئی برشت نہیں ہوا۔ آج بھی دیکھ لو، سلیمان خان کے گھر یا کرینہ کپور ہو یا کوئی بھی ہو، یہ جب مسلمانوں کے گھر چلے جائیں تو وہاں لابجاد نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر غریب کے گھر کوئی ہندو لڑکی چلی جائے تو وہاں لابجاد ہوتا، میر کے پاس چلی جائے تو کوئی لابجاد نہیں، وہاں کوئی انتشار نہیں، وہ کوئی نہیں۔ یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہندو کا، اور ہندو کا اس وقت جو ماسٹر مائنڈ ہے، یہ ہندو کا اس وقت ٹیچر ہے، یا جس سے وہ صلاح مشورہ لیتے ہیں، وہ اسرائیل ہے، جس کو وہ باپ کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہودی جو ہیں وہ پچھلے 1450 سال سے اسلام سے ٹکرا رہے ہیں، اور ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے سوا ان کو کچھ نہیں ملا۔ 70 سال سے زیادہ ہو گیا فلسطین پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا، جن سے آپ سبق لیتے ہیں۔ کیا آپ یہی سبق لیتے ہیں نا کہ کس طرح ظلم کرتے ہیں غریبوں پہ، نہتوں پہ، اور ان کی جائیداد پہ، ان کے گھروں پہ، اور ہمیں بھی وہی لیسن دو، وہی ٹیچ کرو ہمیں۔ اس کی وجہ کہ آپ بھی 70 سال ہو گئے ہیں، آپ مل کے ادھر
مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں، ادھر وہ مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، مسلمان قوم کے لیے اس بھیانک دور میں، اس انتہائی غلیظ دور میں سب سے جنت کا راستہ آسان نجات کا ہے اور شہادت کا ہے۔ اور یاد رکھو، جو قومیں شہید ہوتی ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوتی، جو اسلام کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک کتیا جو ہے وہ ایک دفعہ 10 بچے سے 12 بچے سے اس سے بھی زیادہ دیتی، مگر ایک بکری جو ہے اس کے صرف 2 بچے ہوتے ہیں، 1 یا 2 بچے۔ مگر آپ صرف مسلمان کنٹریوں کو حساب لگائیں، 54 56 کنٹری، جس میں ایک دن میں کروڑوں کے حساب سے ان کو ذبح کیا جاتا، جو اللہ کے نام اللہ اکبر کر کے ذبح کیا جاتا۔ مگر آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ دیکھے؟ ہمیشہ بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راز ہے۔ اس لیے مسلمان قوم کو آپ نہیں ختم کر سکتے۔ انشاءاللہ ان کا ہر جگہ فتح و نصرت کا، یہ ان کے لیے ایک رستے ہے۔ تم نے کیا ظلم کرنے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا، شارٹ کٹ جنت کے لیے۔ اگر تمہیں طاقت پر زوم ہے، اگر اپنے زیادتی پر زوم ہے، تو اسلام میں تو پہلے دن سے 313 تھے، اور آج تک کوئی بھی جنگ نہیں جس میں مسلمان زیادہ تھے۔ ہمیشہ مسلمان کم ہی ہوئے، ہمیشہ کفار اور کفر زیادہ ہی ہوا ہے، مگر وہ شکست جو ہمیشہ مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، جتنا مرضی ظلم کرو کشمیر میں، ایک دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اب تم دے بھی رہے ہو۔ کیونکہ اگر کشمیر کا مسئلہ پہلے دن ہی آپ حل کر لیتے تو ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنے زیادہ ذرائع ہیں، آج وہ غربت کی تھا گرائیوں میں نہ ہوتا، آپ ذلالت کی تھا گرائیوں میں نہ ہوتا، بلکہ آج وہ چائنا کے برابر ہوتا یا اس سے بھی آگے ہوتا۔ یہ صرف کشمیر کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں۔ سردیوں میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ صبح مرے ہوئے فٹ پاتھوں پر، روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ ہندوستان والوں، یاد رکھو، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تم بھوک اور افلاس سے اتنے مرو گے جتنے تم ادھر مار رہے ہو۔ اور ہم کشمیر اور میں کشمیر آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی سے زیادہ موت کے متلاشی ہیں، حق کے راستے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو اسی طرح کا ایک گولا بڑی گن کا لگے جس طرح بڑے ٹینک کا میجر عزیز بھٹی شہید کو 1965 میں لگا تھا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے گھر سرخرو سب مل کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے ایسی شہادت نصیب کرے، اور ہندوستان کو اسی طرح کی ذلت اور شکست ملے جیسے آج ملی ہے۔ چارے شانے چت ہو، کشمیر میں بھی اور ہر جگہ بھی۔ پاکستان آرمی زندہ باد، کشمیری زندہ باد، کشمیری پائندہ باد۔ نہ انہوں نے شکست مانی ہے، نہ ماریں گے۔ جو تم نے دفعات لگائی تھی، جو دفعات ختم کی ہیں، جو قانون بنائے تھے، جو قانون ختم کیے، جو حیثیت کشمیر کی تم نے خود ساختہ بنائی تھی، خود ساختہ ختم کی، اس سے کشمیری قوم کو کوئی سروکار نہیں۔ کشمیر کو ایک ملک چاہیے، کشمیریوں کو اپنی دھرتی ماں چاہیے۔ تم سے نہیں یہ روکے جائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔